حالہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ حالہ اور اس کی ماں بہت غریب تھے، اتنے غریب کہ ان کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن حالہ ایک ایماندار اور رحم دل لڑکی تھی۔ ایک دن حالہ کی ماں نے حالہ سے کہا، بیٹا تم جنگل سے ہی کچھ کھانے کو لے آؤ، کیا پتہ کوئی پھل کا درخت یا کوئی اور چیز کھانے کو مل جائے۔ بھوک سے میری حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے، میں چل نہیں پا رہی ہوں، ورنہ میں تمہارے ساتھ ضرور چلتی۔ کوئی بات نہیں امی جان، آپ آرام کریں اور میرے لیے دعا کریں کہ مجھے جنگل سے کھانے کو کچھ جلد مل جائے، تاکہ میں دن ڈھلنے سے پہلے ہی کھانے کو لے کر واپس آ سکوں اور ہم آج رات کچھ کھا کر سوئیں اور اس پروردگار کا شکر ادا کریں۔ بے شک بیٹا۔ یہ بات کہہ کر حالہ کھانا ڈھونڈنے کو جنگل میں نکل پڑی۔ کافی دیر چلنے کے بعد اسے ایک ضعیف عورت ملی۔ سلام بیٹا۔ سلام بزرگا، کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ اس جنگل میں اکیلے کیا کر رہی ہیں؟ بیٹا میں پاس کے گاؤں سے آئی ہوں اور دوسرے گاؤں جا رہی ہوں، میرا کوئی نہیں، اس لیے اکیلے ہی سفر کر رہی ہوں۔ مجھے اس تالاب سے پانی پینا ہے، پر بہت بوڑھے ہونے کی وجہ سے میں جھک نہیں پا رہی، کیا تم میری مدد کر دو گی پانی پینے میں؟ بے شک، مجھے آپ کی مدد کر کے بہت اچھا لگے گا، آپ میری ماں جیسی ہیں۔ اور حالہ نے اس بزرگ عورت کو پانی پلا دیا۔ اس بزرگ عورت نے کہا، بیٹا تم اس گھنے جنگل میں اکیلے کیا کر رہی ہو؟ کیا تم بھی میری طرح ایک مسافر ہو؟ نہیں میری عزیز بزرگا، میں یہاں تھوڑے ہی دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں۔ گھر میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے میری امی جان بھوک سے بیمار ہو گئی ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جنگل سے کچھ خوراک کی تلاش کر آؤ، تو میں یہاں کھانے کو کچھ ڈھونڈنے آئی ہوں جس کو کھا کر ہم اپنا پیٹ بھر سکیں۔ او اچھا، اے میری نیک بچی، تم نے میری مدد کی ہے، تم بے شک ایک رحم دل لڑکی ہو، میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ یہ لو، یہ کیا ہے میری عزیز بزرگا؟ یہ ایک جادوئی برتن ہے بیٹا، جب تم اسے کہو گی کہ چھوٹا برتن پکاؤ تو یہ تمہارے لیے لذیذ اور میٹھا دلیا پکائے گا، اور جب تم پیٹ بھر کھا چکو تو کہنا چھوٹا برتن پکانا بند کر دو تو یہ بند کر دے گا۔ کیا واقعی ہی؟ ہاں میری پیاری بیٹی۔ حالہ اس برتن کو پا کر بہت خوش تھی۔ اس نے عورت کا شکریہ ادا کیا اور خوشی سے گھر دوڑی اور اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ اس کی ماں بھی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی کہ اب ہم کبھی بھی بھوکے نہیں رہیں گے، ہماری تو سب پریشانیاں ہی ختم ہو گئی۔ اس شام حالہ اور حالہ کی ماں نے جادوئی برتن کو دلیا بنانے کو بولا اور اسی طرح وہ جادوئی کلمات بولے، چھوٹا برتن پکاؤ، اور جادوئی برتن دلیا پکانے لگا۔ حالہ اور حالہ کی ماں نے پیٹ بھر دلیا کھایا اور پروردگار کا شکر ادا کیا اور سو گئے۔ وہ ہر روز کھاتے، سیر ہوتے اور خوشی خوشی رہنے لگے۔ اب حالہ کی ماں وقت پر کھانا کھانے، خوش رہنے سے بہت تندرست ہو گئی تھی۔ اب حالہ اور اس کی ماں کو کھانے کے لیے زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑتی تھی، نہ انہیں کام ڈھونڈنے کی کوئی فکر تھی، مانو جیسے اس جادوئی برتن نے ان کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ ایک دن حالہ کسی کام سے گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ حالہ تو ابھی تک نہیں آئی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، چلو آج میں خود ہی جادوئی برتن سے دلیا بنانے کو بول دیتی ہوں، چھوٹے برتن پکاؤ، اور برتن دلیا بنانے لگا۔ حالہ کی امی نے پیٹ بھر لذیذ دلیا کھایا۔ جب وہ کھا چکی تو وہ بھول گئی کہ برتن کو کھانا پکانا بند کروانے کے لیے کیا کہنا ہے۔ بس کرو جادوئی برتن، ارے یہ تو رک ہی نہیں رہا، پکانا بند کرو، جادوئی برتن پکانا بس کر دو۔ حالہ کی ماں نے بہت سے الفاظ بولے لیکن برتن پکانا بند ہی نہیں ہوا اور دریا بہہ بہہ کر گھر سے باہر تک چلا گیا۔ آس پاس کے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو اکٹھے ہوتے گئے۔ حالہ کی ماں بھی بہت پریشان ہو گئی، سب کو جادوئی برتن کی کہانی بتائی، کوئی حالہ کو ڈھونڈ کر لائے۔
हाला کو گھر لایا گیا۔ हाला نے جادوئی برتن کو بولا، چھوٹا برتن بند کرو، اور دلیا بنانا بند ہو گیا۔ پر گھر میں اور گھر سے باہر ہر طرف دلیا ہی دلیا تھا جو हाला ضائع کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اس دلیا کو ضائع کرنے کی بجائے لوگوں میں بانٹ دیا۔ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر میٹھا اور لذیذ دلیا کھایا۔ سب بہت خوش ہوئے۔ اس دن کے بعد سے हाला نے جادوئی برتن صرف اپنے لیے ہی نہیں، غریب اور بھوکے لوگوں کے لیے بھی جادوئی برتن سے دلیا پکوانا شروع کر دیا، اور وہ ہر روز دلیے کو لوگوں میں بانٹتی۔ دور دور سے ضرورت مند لوگ हाला کے جادوئی دلیے کا سن کر اس کا دلیا لینے کو آنے لگے۔ اب हाला اور اس کی ماں بہت خوش تھے۔ جادوئی برتن صرف ان کے ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کے کام آ رہا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن ایک چھوٹی بچی हाला کے پاس آئی اور کہنے لگی، سلام हाला دیدی۔ سلام ننھی عزیزہ، لاؤ برتن اور دلیا لے لو۔ دیدی میں بہت دور سے آئی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں جو سب بھوکے ہیں۔ مجھے دلیا نہیں چاہیے بلکہ مجھے آپ کا جادوئی برتن ہی دے دو، کیونکہ میں اب اتنی دور تک دلیا لے کر نہیں جا سکتی، وہ خراب ہو جائے گا، اور ایک چھوٹے سے برتن سے میں اور میرے بہن بھائی دلیا نہیں کھا پائیں گے، وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ جس پر हाला کی ماں نے کہا، اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم تمہیں اپنا برتن دے دیں؟ ہم کہاں سے کھائیں گے؟ کوئی بات نہیں امی جان، وہ چھوٹی بچی ہے، اس کے بھائی بہن تو اور بھی چھوٹے ہوں گے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اس کو تو کھانا بھی نہیں بنانا آتا ہوگا، ہم سے زیادہ اس برتن کی ضرورت اس بچی کو ہے۔ ہم نے اس جادوئی برتن کا بہت استعمال کر لیا، ہم تندرست اور بڑے ہیں، ہم محنت کر کے بھی کھا سکتے ہیں، پر یہ چھوٹی بچی کیا کام کرے گی؟ یہ لو میری ننھی عزیزہ، یہ برتن تم لے جاؤ اور اپنے بہن بھائیوں کو جا کے کھانا کھلاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور وہ چھوٹی بچی ایک فیری گاڈ مدر بن گئی اور کہنے لگی، بہت خوب میری پیاری بچی، یہ تمہارا دوسرا امتحان تھا جس میں تم کامیاب ہوئی ہو۔ کیا مطلب؟ हाला اور اس کی ماں حیران تھی۔ اس جادوئی عورت نے بتایا، میں ایک فیری گاڈ مدر ہوں، اس دن جنگل میں بھی میں تمہارا امتحان ایک بزرگ عورت بن کر لیا تھا، اور آج ایک بچی بن کر۔ مجھے دراصل یہاں کے بادشاہ نے ایک رحم دل نیک لڑکی کی تلاش کا کام دیا ہے، جس سے وہ اپنے اکلوتے بیٹے شہزادے سائم سے اس کی شادی کر سکیں۔ میں نے تمہیں دیکھا اور تمہارا پیچھا کیا، اور تم ہر آزمائش میں کامیاب ہوئی ہو۔ بادشاہ اور شہزادہ تم سے بہت خوش ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں تاکہ وہ تم سے رضامندی لے کر تمہاری اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کروا سکیں۔ हाला اور اس کی ماں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ تبھی وہاں ایک خوبصورت لڑکا نمودار ہو گیا جو کہ شہزادہ سائم خود تھے، اور انہوں نے हाला سے کہا، خوبصورت محترمہ، کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی؟ میں آپ کی رحم دلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوں، مجھے اس سے بہتر لڑکی اور کہیں نہیں ملے گی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ हाला کو اس بات پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس سلطنت کے بادشاہ کے شہزادے سے بات کر رہی ہے جو کہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ हाला خاموشی سے صرف شہزادے کی طرف دیکھتی رہی، جبکہ اس کی ماں نے جواب دیا، بے شک، اگر ہمارے بادشاہ اور شہزادہ اس چیز سے خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں، میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتی ہوں۔ اور بہت جلد हाला اور شہزادے کی شادی ہو گئی، جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جادوئی برتن نے تو ان کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ اب وہ سب بہت خوشی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔